बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे, मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम उर्दू जमात दोम पढ़ रहे हैं। हम सबक नंबर 9 पढ़ रहे थे, जिसका उन्वान है उफ़ ये कूड़ा करकट। इस सबक में आप सफाई के मुतल्लिक सीख रहे हैं और आपने सीखा कि हम कूड़ा करकट को किस तरह से ठिकाने लगाएं कि हमारा घर, हमारी सड़कें, हमारी गलियां साफ़ सुथरी रहें, हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहे। आपने सबक को पढ़ा और इससे आपने ऐसे अमल सीखे, ऐसे काम करने सीखे जिनसे आप अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। माहौल का साफ़ सुथरा होना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सफाई हमारे ईमान के लिए, हमारी इबादत के लिए बहुत अहम है। तो देखते हैं कि आज हमारे पास क्या हासिल तालुम है। घर, स्कूल और मोहल्ले में इस्तेमाल की चीज़ों यानी फर्नीचर, पौधे, बैरूनी दीवारें, बिजली के खंभों वगैरह का ख्याल रख सकें। तो आज के सबक में आप ये सीखेंगे कि आप अपने घर और स्कूल और इर्द गिर्द की चीज़ों का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। यानी आपके घर और स्कूल में जो चीज़ें होती हैं, फर्नीचर, पौधे, दीवारें, बिजली के खंभे वगैरह, आप उनका ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। सबक से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और उनकी निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके बाल बिखरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे ये अपने बाल संवार ले? यानी आप देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को देखा जो घर में मौजूद था लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर नागवारी का इजहार किया और फरमाया, क्या इस शख्स को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि ये अपने बाल संवार लेता, इन्हें ठीक से बना लेता। तो सफाई के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जिस्मानी अज़ा को भी साफ़ सुथरा रखें और मुनज़्ज़म रखें। जैसे अपने बालों को भी बना कर रखें, बाल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, उलझे हुए नहीं होने चाहिए। आपके बाल भी अच्छे तरीके से बने हों तो आपकी शख्सियत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और दूसरों के सामने आपकी शख्सियत का बहुत अच्छा असर, आप बहुत अच्छे से आप अंदाज होते हैं। कल के सबक में आपने सीखा था कि किसी भी मौजू पर आप 5 से 7 जुमले किस तरह से तहरीर करेंगे। दोहराई के लिए यहाँ पर आपको एक मौजू दिया गया है। मैं क्या बनूंगा या बनूंगी के मौजू पर 4 से 5 जुमले आपने लिखने हैं। जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस मौजू पर लिखेंगी कि मैं क्या बनूंगी, और लड़के इस मौजू पर लिखेंगे कि मैं क्या बनूंगा। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आप इस मौजू पर 5 से 7 जुमले लिखिए। जी तलबा, आपने दोहराई की सरगर्मी कर ली। कबल इस पढ़ाई में आपको ये चंद तस्वीर दी गई हैं, आप इनको देखें। इस तस्वीर में क्या हो रहा है? एक बच्चा है जिसके पास बहुत सारी रंगीन पेंसिलें हैं और उसने क्या किया है कि दीवार पर रंगीन पेंसिलों से बहुत सारी लकीरें लगा दी हैं। तो उसने दीवार गंदी कर दी है और अब वो परेशान सा चेहरा बनाकर खड़ा है क्योंकि यकीनन उसको डांट पड़ी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है जिसने क्या किया है, फूल तोड़ा है। और ना सिर्फ फूल तोड़ा है बल्कि उसने ऐसे बेएहतियाती से फूल को खींचा कि वो जड़ समेत पौधा ही बाहर आ गया है। तो ये कितना नुकसान हुआ है। इसी तरह पर यहाँ पर आप देखें, एक सोफ़ा है जिसको बच्चों ने खेलते हुए नोच नोच कर ख़राब कर दिया है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर में आपको बच्चे हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बताएं क्या ये सही हैं या गलत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, भले वो हमारे घर या स्कूल की दीवारें हैं या पौधे हैं या और हमारा फर्नीचर वगैरह है। हर चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि ये चीज़ें हमारे ही लिए हैं, हमारे ही इस्तेमाल के लिए हैं। तो इन्हें बिल्कुल सही और दुरुस्त हालत में रहना चाहिए।
آج آپ گھر، محلے اور اسکول میں استعمال ہونے والی چیزوں کا خیال رکھنا سیکھیں گے۔ مہذب اور پڑھے لکھے لوگ خود بھی صاف ستھرے رہتے ہیں اور اپنا ماحول بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ تو مہذب اور پڑھے لکھے تہذیب یافتہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ خود کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ آپ نے پہلی بات سیکھی۔ دوسری بات آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، خواہ اپنے گھر پر ہوں یا باہر۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے تو آپ نے صرف اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت نہیں کرنی، بلکہ آپ گھر سے باہر جہاں بھی ہوں آپ نے ہر جگہ کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی بھی چیز خراب نہ ہو، برباد نہ ہو۔ آپ ہر چیز کو ٹھیک سے رکھیں، اس کا خیال رکھیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں اور گندا نہ کریں۔ وہ دوسروں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ اس ملک کی ہر چیز ہماری ہے اور ہمیں ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہمارا پاکستان ہمارا گھر ہے، تو جب پورا پاکستان ہمارا گھر ہے تو پورے پاکستان کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ بھی ہماری ہیں، ہماری ذمہ داری ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ٹھیک سے رکھنا ہے۔ اور آپ اپنے دوستوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے کزنز کو بھی یہ بات بتائیں کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر کی، اپنے گھر سے باہر کی، اسکول کی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ان کو گندا نہیں کرنا، ان کو خراب نہیں کرنا۔ نمبر 4 پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ہمارا دین بھی بچوں ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، یہی تربیت دیتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ ہماری چیزیں ہمارے استعمال کے لیے ہیں اور صرف ہم انہیں استعمال نہیں کرتے، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور ہماری چیزیں اگر صاف ستھری ہوں گی، اچھی ہوں گی، تو جو دوسرے دیکھنے والے ہیں ان پر اچھا اثر پڑے گا، وہ آپ کو مہذب، تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ اور تربیت یافتہ سمجھیں گے۔ اس لیے اپنی چیزوں کا خیال رکھنا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، ان کو ترتیب سے رکھنا بہت ضروری ہے۔ انفرادی سرگرمی میں آپ سے ایک سوال کیا گیا ہے، اسکول میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کی حفاظت کرنا سب کا فرض ہے؟ اسکول میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کرنا سب کا فرض ہے؟ ایسی چیزوں کی آپ نے ایک فہرست بنانی ہے۔ آپ ویڈیو کو روکیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں، غور کریں اور ایسی چیزوں کے نام لکھیں جو سب کے لیے ذمہ داری ہیں، آپ سب نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کریں۔ جی طلبہ، آپ نے فہرست بنائی اپنے ارد گرد کی چیزوں کی۔ یقیناً آپ کے کمرہ جماعت اور اسکول میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ سب طلبہ کی ذمہ داری ہیں، آپ سب نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کرسیوں اور میزوں کو گندا نہیں کرنا، دیواروں پر لکیریں نہیں لگانی اور سب سے اہم، پودوں کو خراب نہیں کرنا، پھول نہیں توڑنے۔ بالکل صحیح، شاباش بچوں۔ دیکھتے ہیں آپ کے پاس گروہی سرگرمی میں کیا ہے۔ جماعت کے بچوں کو مناسب گروہوں میں بانٹ کر ان کو ذمہ داری دیں کہ وہ باری باری اسکول میں مختلف جگہوں، مثلاً پانی کا کولر، اسکول کا باغیچہ وغیرہ میں حفاظتی ڈیوٹی ادا کریں اور بچوں کو ان چیزوں کو نقصان پہنچانے سے منع کریں۔ تو بچوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ تمام جماعت نے مناسب گروہوں میں تقسیم ہو جانا ہے اور پھر ہر گروہ جو ہے وہ اسکول کی ایک جگہ کی ذمہ داری لے گا، جیسے کہ باغیچہ، پانی کا کولر۔ تو یہاں پر اسی طرح سے اسکول میں جو باقی جگہ ہیں آپ کی، جیسا کہ آپ کے کمرہ جماعت میں چارٹ لگے ہوتے ہیں، کمرہ جماعت کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے آپ نے ہر گروہ جو ہے وہ ایک ایک جگہ پر ڈیوٹی دے گا اور دیکھے گا کہ کوئی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر کوئی دوسرا بچہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو بہت ہی آرام سے، پیار سے سمجھائیں گے
کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، تو انہیں خراب نہیں کرنا۔ شاباش بچوں، آپ اس سرگرمی کو کریں گے۔ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں آپ کو چند سوالات دیے گئے ہیں، یہ ورک شیٹ آپ گھر سے حل کر کے لائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس گھر کے لیے ایک اور کام ہے، آپ گھر کیسے صاف رکھتے ہیں والدین کی مدد سے 5 جملے تحریر کریں۔ تو آپ نے اپنے والدین کی مدد سے 5 جملے تحریر کرنے ہیں کہ گھر کی صفائی آپ کس طرح سے رکھتے ہیں، اپنے گھر کو کس طرح سے صاف ستھرا اور منظم رکھتے ہیں۔ بچوں اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک عملی منصوبہ ہے، آپ کا پروجیکٹ ہے امر و نہی کے جملوں کی مدد سے 3 ایسے کام تحریر کریں جو آپ کے استاد یا والدین نے اس ہفتے کے دوران آپ کو بتائے اور آپ نے ان پر عمل کیا۔ کاموں کے ساتھ تاریخ بھی تحریر کریں۔ تو آپ ایک کالم بنا لیں گے اور آپ نے لکھنا ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ کے اساتذہ اور آپ کے والدین نے آپ کو کون کون سے کام کرنے کو کہا اور آپ نے وہ کام کر لیے یا نہیں کیے، اور کن کاموں سے منع کیا اور آپ ان کاموں سے باز آئے یا نہیں آئے۔ تو آپ نے ایک کالم بنانا ہے جس میں ہر کام کے ساتھ اس کی تاریخ بھی لکھنی ہے۔ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، آپ کریں گے اور جماعت میں اس کے بعد اس پر بات ہوگی۔ بچوں یہ ہمارا آج کا سبق تھا، کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔